ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے۔ اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دی؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا،
لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بڑھائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم ہیں پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us because it is based on monarchy۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔ And Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy۔ یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی